اگر بجلی کی قیمت گورنمنٹ بڑھائے, گیس کی قیمت گورنمنٹ بڑھائے اور پیٹرول کی قیمت بڑھائے سر, اور اس میں ٹیکسز کا, پی ڈی ایل کا اور جی ایس ٹی کا ایک سائزبل چنک ہو. میں وہی بتا رہا ہوں کہ پیٹرولیم سے اگر آپ ریونیو اکٹھا کرنے میں لگ جائیں, کیونکہ آپ ہماری انیبلٹی ہے کہ ہم لوگوں سے اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں, تو چلو پیٹرولیم سے لے لیں, تو پیٹرولیم مہنگا ہوگا. جب پیٹرولیم مہنگا ہوگا, بجلی مہنگی ہوگی, گیس مہنگی ہوگی, تو یہ حکومت خود کر رہی ہے نا, تو اس کا انٹرسٹ ریٹ سے کیا تعلق ہے؟ میں یہی کہنا. پھر دوسری چیز ہے کہ کیا آلو, پیاز, ٹماٹر, گندم, چینی کی قیمت انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کے آپ کم کر سکتے ہیں؟ یہ انسٹرومنٹ ہے ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے. یہ ٹیکسٹ بک ہے, جو باہر سے آئے ہیلی کاپٹر سے, انہیں گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ نہیں ہوتا ہے, ٹیکسٹ بک میں یہی پڑھا ہوا ہوتا ہے, آتے ہیں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب دیکھیں آپ سے, دیکھیں اگر کوئی مشورہ مانگے اور اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے, ظاہری بات ہے آپ نے خدمت بھی کی ہے, یو پارٹ آف دا گورنمنٹ, آپ نے ٹائم بھی گزارا ہے اس میں, کیا کیا میجرز ہیں جو کرنے چاہیے ابھی تاکہ اکانومی بہتر ہو؟ ہوم گرون سولوشن کیا ہے؟ دیکھیے ہوم گرون سولوشن بالکل ہے, پہلے بھی تھا, آج بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے جب پرائم منسٹر سے کہا اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کی میٹنگ میں کہ آپ آئی ایم ایف میں نہ جائیں, تو کیا میرے پاس پرائم منسٹر نے پوچھنا تو تھا نا کہ اگر نہیں جائیں گے تو پھر کیا ہے آلٹرنیٹو؟ تو میں نے آلٹرنیٹو بھی دیا تھا پرائم منسٹر کو, اس وقت بھی دیا تھا, آج بھی ہے. دیکھیں ہمیں ڈالر چاہیے ہوتا ہے نا, جس کی کمی کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف میں جاتے ہیں. $6 بلین کے لیے $40 بلین ایک سال میں نقصان کر دیا ملک کا. وہ $6 بلین ہمیں 3 سال 39 مہینے میں ملے گا, اور ہم نے پونے 2 سال میں $40 بلین کا نقصان اس ملک کو کر دیا اس آئی ایم ایف کے پروگرام میں. وہ آرٹیکل بھی میں نے پبلش ہوا ہے, سب لوگوں نے پڑھا ہے. تو دیکھیں آج بھی آلٹرنیٹو ہے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا امپورٹ جو ہے وہ پھر $5 بلین مہینے پہ پہنچ گیا ہے. تو آپ اگر لینئرلی پروجیکٹ کرتے ہیں تو $60 بلین ہوگا, اور ہم پھر 2019 میں پہنچ جائیں گے, جس کا بار بار پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں. اور یہ امپورٹ ایکسچینج ریٹ کے ڈی ویلیویشن سے نہیں ٹھیک ہوگا, نہ انٹرسٹ ریٹ کے بڑھانے سے ٹھیک ہوگا. آپ بہت سارے جو ہے آپ آئیڈینٹیفائی کریں ان ایکسپورٹس کو جو نان ایسنشل ہے, امپورٹس کو جو لگژری ہے. میں بار بار کہتا ہوں یہ 8 سے 10 آئٹم ہوں گے, صرف 8 سے 10 آئٹم, اس کے 2 سال کے لیے بین کر دیں. لوگ کہیں گے کیا WTO دے گا اجازت؟ بالکل دیتا ہے WTO اجازت. اس کا آرٹیکل ہمیں اجازت دیتا ہے کہ جب کوئی کنٹری بیلنس آف پیمنٹ کے پرابلم میں ہو تو وہ بین کر سکتا ہے, ٹائم باؤنڈ, نان ڈسکریمنیٹری. تو ہم کر سکتے ہیں وہ لیکچر آئٹمز, موبائل فونز کا, جو مہنگے موبائل فونز ہیں, آپ کو دیکھیں چیز کا آپ نے ایگزامپل دی تھی ایک دفعہ. اس مالی سال میں جب یہ ختم ہوگا نا, یہ ملک جس کے پاس ڈالر نہیں ہے $2 بلین سے زیادہ کا امپورٹ کرے گا موبائل فون. زیب دیتا ہے ہمیں $2 بلین کہ صرف موبائل فون کی امپورٹ. جس ملک کے پاس پیسے نہیں ہے 2500 2,000 cc سے زیادہ کی گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں. بڑے بڑے آپ دیکھیں کہ جو اسمبلی کا اجلاس جب ہو رہا ہو تو پارلیمنٹ کے سامنے اگر کھڑے ہو جائیں گے نا, تو ایسے ایسے گاڑیوں میں لوگ اترتے ہیں ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ, جیسے 1 بیڈروم اپارٹمنٹ اڑتا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہو. زیب دیتا ہے اس ملک کو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ذرا سمجھائیں تو صحیح, یہ جو گاڑیوں کی کمپنی ہے وہ 50 لاکھ کی گاڑیاں انہوں نے کی ہیں, اور ساری کی ساری بک گئی ہیں 2 مہینے 3 مہینے میں. جو ایس یو ویز ہیں, جو بڑی گاڑی ہیں, ان کی جو ہے جیسی اناؤنس ہوتی ہے وہ ملتی ہی نہیں ہے, لوگ پیسے لے کر جا رہے ہیں. کراچی کی پراپرٹی کو دیکھیں 10 گنا بڑھ گئی ہے. تو یہ پیسہ کہاں پہ ہے؟ یہ سمجھ نہیں آتی کہ اکانومی کی ہماری حالت یہ ہے تو لوگ, ملک غریب ہے, لوگ امیر ہیں. ایسے ہی ہوا, جب جس ملک میں کرپشن ہوگا تو پھر ملک غریب ہوتا ہے, لوگ امیر ہو جاتے ہیں. یہ تو سب کو پتا ہے. سر تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تھی, وہ کرپشن پہ بڑی بات کرتی تھی. پرائم منسٹر کہتا ہے کہ جی اوپر والا اگر ٹھیک ہو نیچے ہوتا ہے. تو کیا وہ کدھر گیا وہ دعویٰ؟ وہ چیزیں کہاں پہ ہے؟ اب اوپر کے لیول پہ اگر کرپشن نہیں ہو رہی پرائم منسٹر کے لیول پہ, تو نیچے والا وہ کہہ رہے ہیں ریٹ بڑھ گیا ہے, اب جب سختی آپ کرتے ہیں تو یہ کہاں جائیں اور کیسے اس کو حل کریں مسئلے کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ ہمارا جو اسٹیٹ کا ریٹ ہے نا وہ بھی کمزور ہو گیا ہے. ہمیں جو کرپشن کرنے والے ہیں, چوری کرنے والے ہیں,
انہیں یہ ضرور پتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو پہلی بات یہ کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے، اور اگر پکڑے گئے بھی، جس کے بہت تھوڑے سے چانس ہے، تو بہت تھوڑے سے چانس ہے کہ ہم کنوکٹ بھی ہوں گے، اور اگر کنوکٹ بھی ہو گئے جس کے بہت تھوڑے سے چانس ہیں، تو بہت تھوڑے سے چانس ہے کہ میں عدالت جیل میں جا کے رہوں گا، میں باہر چلا جاؤں گا، بیماری ہو جاؤں گا، اور ہر طرح کی بیماریاں مجھ پہ لاحق ہو جائیں گی، حکومت مجھے باہر بھیج دے گی۔ تو یہ جب یہ حالت ہو کہ کرپشن کے سے اس کو آپ کو پتا ہے کہ سزا نہیں ملتی ہے مجھے، تو مجھے تو پورا اگر مجھے اپرچونٹی ہے تو میں بلا خوف و خطر جو ہے کروں گا یہ کام۔ تو یہ رٹ آف دی اسٹیٹ کی کمزوری ہے، اس کو اسٹیٹ کے رٹ کو بحال کرنا چاہیے۔ اور یہ ہماری معیشت پہ براہ راست اس کا امپیکٹ آ رہا ہے۔ چین میں کوئی کرپشن کیوں نہیں کرتا؟ ادھر بڑے بڑے وزیروں کو انہوں نے مار دیا، شوٹ کر دیا، تو بالکل ٹھیک ہے۔ ہم کہیں گے نہیں، ہم وہ نظام نہیں لا سکتے ہیں، تو پھر بھائی کچھ چلو چین والا کام نہ کرو، کچھ تو کرو، کنوکٹ تو کرو، سزائیں تو دو، تاکہ لوگوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو۔ جب ڈر خوف ہی نہیں ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو الیکشن ہو رہا ہے سینٹ کا، جو ہم دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، جس طریقے سے ارب روپے بوریوں میں چل رہے ہیں، کیا اس ملک میں کہاں گروتھ ہوگا، کہاں پر کوئی انویسٹمنٹ کرے گا، کون اس میں اس ملک کو ترقی کی طرف، جب آپ کے پارلیمنٹ بک رہے ہوں اور انہوں نے فیصلہ سازی کرنی ہے، پھر اس کے پھر کریڈیبلٹی پہ بھی سوال بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو سب یعنی سمجھ آ جاتی ہے کہ پاکستان کو ڈالرز کی ضرورت ہے۔ اب وہ ڈالرز کے باہر سے انویسٹمنٹ آئے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو، یا ہم اپنی جو پرائیویٹائزیشن کریں ادھر سے بھی کریں، یا ایکسپورٹس بڑھائیں ریمیٹنسز سے، ایک تو ڈالر کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو ہم لوگ نقصان کر رہے ہیں سرکاری اداروں میں، جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کہا جاتا ہے، بڑے بڑے ہمارے ادارے ہیں جو مالی خسارے میں، اور ہر جگہ پہ آپ کو جس طرح پی آئی اے کی ایگزامپل لے لیں کہ جہاز کا بھی امپاؤنڈ ہو رہا ہے، باقی چیزیں ہو رہی ہے، اسٹیل مل پہ عدالتوں کو کہنا پڑ رہا ہے کہ 3 سال سے بند ہے اور آپ اس کو سیلریاں دے رہے ہیں لوگوں کو۔ اب یہ ان کو ٹھیک کریں یا بیچ دیں، نہیں چلا سکتے، ان کا کیا کریں ہم لوگ؟ دیکھیں، ہم اس کو نہ اسٹیل مل کو نہ چلا سکتے ہیں اور نہ بیچ سکتے ہیں، دونوں ہی صورتیں یہی ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ادارے سرکار کے پاس ہوں گے تو وہ امپلائمنٹ ایجنسیز بن جاتی ہیں۔ ہم سب کو پتا ہے کہ پی آئی اے میں، اسٹیل مل میں یا ریلوے میں کس طریقے سے سیاسی بنیاد پہ بھرتی ہوئی ہیں۔ لوگ وہاں کام تو کرتے تھے، وہاں پر نام ان کا رجسٹر ضرور ہے، کام کہیں اور کرتے تھے، وہ کوئی پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں کام کر رہا ہے، کوئی کہیں ڈیوٹی دے رہا ہے۔ اس طریقے سے نہ ادارے چلے گا نہ ملک چلے گا۔ تو اب سپریم کورٹ بھی کہہ کے تھک گیا ہے لیکن کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ جب ملک کا ہائیسٹ کورٹ آپ سے کہہ رہا ہے کہ 5 سال سے کوئی پروڈکشن نہیں ہوا ہے، ادارے بند ہیں، تو تنخواہیں کیوں دیے جا رہے ہو؟ پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب بتائیں کہ سپریم کورٹ سے بڑا کون سا ادارہ ہے جو اس پہ یہ ججمنٹ دے گا؟ تو کیا ہو رہا ہے کہ یہ بہت ہی اچھی چیز نہیں ہے جب کسی بھی ملک کے لیے جب ریٹ آف دی اسٹیٹ کمزور ہو جائے تو فری فار آل ہو جاتا ہے اس معاشرے میں۔ تو آپ بتائیں کہ کون آئے گا اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جہاں پر فری فار آل ہو جائے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال اب میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے قرضوں کے متعلق۔ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی ملک پہ بڑا قرضہ ہو گیا، ہمیں قرضہ لے کے قرضہ واپس کرنا پڑا ہے۔ اب یہ جو ہم نے قرضے لیے ہیں پچھلے 2.5 سال میں، اب ان کا کیا ہوگا، ان کی ادائیگیوں کا کیا ہوگا؟ ہاؤ وی ول مینیج اٹ؟ اور جو ایک پالیسی ہے ہماری ڈیٹ والی، اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے نا کہ قرضہ کوئی پارٹی نہیں لیتا ہے، کوئی حکومت وقت نہیں لیتی ہے۔ قرضہ لیتا ہے سورن اسٹیٹ، قرضہ لیتا ہے جو بھی جس کی بھی حکومت، ریاست قرضہ لیتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو سورن گارنٹی ہوتی ہے اس کی۔ تو یہ کہنا کہ جی ماضی میں بہت قرضے لیے ہیں، یس لیے ہیں، وہ بہت ہی نالائق تھے، جب بھی تو ہٹا دیے گئے نا، عوام نے انہیں ہٹا دیا۔ تو اب آپ کی باری ہے نا، اگر آپ نے بھی اسی طریقے سے قرضہ لینا شروع کر دیا یہ کہنے کے لیے کہ ہم نے ماضی کے قرضے اتار رہے ہیں، تو بھائی آپ کے بعد آنے والے بھی یہی کہے گا کہ ہم نے ماضی کے قرضے اتار رہے ہیں تو وہ بھی لیں گے۔ تو یہ سلوشن نہیں ہے۔ سلوشن ہے اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ جیسے 98 میں جب ہم پہ اکنامک سینکشن لگا، ہمارے پیچھے پورے 90 کی دہائی تھی جس کو عشرت حسین صاحب کہتے ہیں کہ اٹ واز لاسٹ ڈیکیڈ فار پاکستان، اور ہمارے جو پبلک ڈیٹ تھا جی ڈی پی کے 100% کے برابر تھا، 100%۔
لیکن ہم نے وہاں سے 55 پہ لے آئے تھے کم کر کے 8-10 سالوں میں. وہ کیسے آئے تھے؟ کوئی پالیسیز تھا نا. اگر ہم یہ کہتے کہ بھئی یہ تو ماضی کے لوگوں نے قرضے لے لیے ہیں تو ہم کیا کریں گے، ہم بھی قرضے لے رہے ہیں قرضے کو اتارنے کے لیے. نہیں، اس کے لیے ہم نے اسٹریٹجی بنائی تھی. ہم نے ڈیٹ آفس کو بنایا تھا، ایک ڈیٹ کی اسٹریٹجی بنائی تھی، اور اس حساب سے ہم چل رہے تھے کہ جس کی وجہ سے جہاں 100% تک قومی مجموعی پیداوار کا وہ کم ہو کر انفیکٹ 52% آف GDP پہ آ گیا تھا بائی 2007-2008. اور فسکل رسپانسبلٹی کا بھی آپ لوگوں نے قانون سازی بھی کی تھی، ڈیٹ کی لمیٹیشن کر دی تھی کہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کس لیے بنایا تھا؟ ہمیں یہ تو پتا تھا کہ ساری زندگی کے لیے ہم تو نہیں رہیں گے وہاں پر. جو بھی آنے والا آئے گا کم سے کم قانون کی پاسداری تو کرے گا. ہمارے بعد سے وہ قانون پرپیچوئل وائلیشن میں ہے. Nobody is bothered. اچھا ڈاکٹر صاحب، امید کی کوئی کرن نظر آ رہی ہے؟ لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل جس کی بات کی جاتی ہے کہ جو امید کی کرن ہے. بالکل ہے. میں آپ کو بتاؤں، بالکل ہے. جتنے پرائم منسٹر صاحب ہماری محنت کرتے ہیں نا، عمران خان صاحب، یہ شخص ایماندار ہے، اس کو ملک سے محبت ہے. ٹھیک ہے، ایماندار ہے، ملک سے محبت ہے، یہ کچھ کرنا چاہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ٹیم نہیں ہے کام کرنے والی. اس بندے کو آپ اچھی ٹیم یہ بنا لے تو یہ ایک ہمارے لیے یہ ملک کو بہت آگے لے کر جائے گا. اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے.